بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے فتنے ہو رہے ہیں اور ہوں گے، لیکن دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے اور کانے یعنی آنکھ میں عیب والے دجال سے ڈرایا، اور سنو، اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور دوسری آگے کو نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کا یہ ظاہری عیب ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ جو خود اپنا عیب دور کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ خدا کیا بن سکتا ہے؟ اور تمہارا رب آنکھ میں عیب والا نہیں ہے، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہے۔ دجال کون ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دجال دجل سے ہے، جس کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ دجال لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے متعلق غلط نظریے دل و دماغ میں جمانے کی کوشش کرے گا۔ شروع زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر بعد میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال یہودی قوم میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ اسی طرح دجال انسانوں میں سے ایک انسان ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، یعنی وہ جنات اور شیاطین میں سے نہیں ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دجال اکبر بھی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہو۔ دجال کی پیدائش، اس کی پیدائش کب ہوئی اس کا پتہ جب وہ ظاہر ہوگا تب چلے گا۔ جتنی کتابوں میں پڑھا، کہیں پر بھی دجال کی پیدائش کس زمانے میں ہوئی، کس جگہ ہوئی، اس سلسلے میں کوئی پکی بات ہمیں نہیں ملی ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دجال پیدا ہو چکا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دجال کی عمر بہت بڑی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی عمر کم از کم اس وقت 1500 سال ہو چکی ہوگی، اور اب اس کے دنیا میں ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں کچھ لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ایسے جھوٹے اور بناوٹی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں برابر کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک جھوٹے مسیلمہ کذاب نے تو حد کر دی۔ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باقاعدہ ایک خط لکھا، اور اس خط میں یوں لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں۔ زمین کی حکومت آدھی ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہے۔ ایسی بھی ہمت کرنے والے آدمی اس دنیا میں گزرے ہیں۔ جب اس کا خط حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو دو شخص جو خط لے کر آئے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی انصاف کی بات فرمائی کہ قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو تم دونوں کو قتل کروا دیتا، یعنی قاصد کو قتل کرنا بے اخلاقی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تم کو زندہ واپس جانے نہ دیتا بلکہ قتل کروا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے دن سے دنیا میں یہ قانون عام ہو گیا کہ قاصد کو قتل نہ کیا جائے۔ بہرحال ایسے خطرناک لوگ ہر زمانے میں آئے اور چلے بھی گئے، اور معلوم نہیں قیامت تک اور کتنے ایسے آئیں گے، لیکن جو سب سے آخر میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ اس کے بعد کوئی جھوٹی نبوت کا نیا دعویٰ کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس طرح کے دجالی لوگوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور دجال پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔